سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ مصر کے مظلوم لوگوں پر بہت ہی ظلم کیا کرتا تھا اور اس نے کچھ قوموں کو بانٹ رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کچھ نجومیوں نے اس کے دربار میں حاضر ہو کر اسے بتایا کہ اے فرعون، یہ تو جو ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، ایک وقت آئے گا، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تجھے ختم کر دے گا اور تیرے حکومت میں بنی اسرائیل کا حکومت چلے گا، اور وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے۔ فرعون کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا وہ اسے مروا ڈالتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اس طرح کچھ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا وقت آیا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے دل میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی بہن ایک صندوق میں انہیں رکھ کر دریا کے اس پار لے جا کر بہا دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ صندوق بہتے ہوئے جب دریا کے اس طرف آیا تو فرعون بادشاہ کے سپاہیوں نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ وہ لوگ اس بچے کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے، یہ صندوق دریا کے اس طرف سے بہتا ہوا آیا ہے۔ فرعون نے جب اس بچے کو اپنی بیوی کو لے جا کر دکھایا تو ان کی بیوی نے کہا، کتنا اچھا، کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو گود میں لے کر مجھے بہت ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کے دل میں ڈر تھا۔ اس نے کہا، کہیں یہی نہ وہ بچہ ہو جو بڑا ہو کر مجھے قتل کرے گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا، نہیں، وہ تو بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا اور یہ تو دریا کے اس طرف سے بہتا ہوا آیا ہے، اس لیے اس سے آپ کی جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، قریب 6 مہینے کے تھے، تو فرعون کے دل میں پھر آیا کہ یہی تو وہ نہیں ہے جو مجھے آگے چل کر مار دے گا۔ تو آگ کے کچھ انگارے موسیٰ کے لیے منگائے اور یہ سمجھ کر منگایا کہ اگر یہ بچہ ناسمجھ ہوگا تو ان انگاروں کو چھوئے گا، اور اگر یہ کوئی پہنچا ہوا ہوگا تو کبھی نہیں چھوئے گا۔ آگ کے انگارہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس فرعون نے رکھا تو حضرت جبرائیل آئے اللہ کے حکم سے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس انگارے پر رکھوا دیا۔ اس طرح بچہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بیچ میں ایک کالا نشان آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، یعنی کہ فرعون کی بیوی نے، کہ کیوں میں نہ کہتی تھی کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ ایک عام بچہ ہے اور یہ بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو ندی کے اس طرف سے بہتا ہوا آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہی ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب وہ روئے اور بھوک سے تڑپ رہے تھے تو فرعون نے بہت ساری عورتوں کو دودھ پلانے کے واسطے بھیجا۔ جب سب عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چاہا کہ دودھ پلائیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے راجہ کی یعنی فرعون کی بیوی سے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لیں۔ تو فرعون کی بیوی یعنی کہ حضرت بی بی آسیہ نے کہا، ہاں ہاں بلاؤ۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں جاتے ہی چپ ہو گئے اور اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اس طرح ان کے ماں کے بھی کلیجے کو ٹھنڈک ملی اور اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر راجہ کے محل میں رہنے لگیں۔ دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور محل کے باہر گھوم پھر رہے تھے، اتنے میں 2 آدمی لڑائی کرنے لگے۔
ایک فلسطینی تھا اور ایک اسرائیلی۔ دونوں لڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ اس اسرائیلی کو مارا، مارتے ہی وہ گرا اور ترنت مر گیا۔ دوسرے دن وہ فلسطینی پھر کسی سے لڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو یہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ترنت سمجھ گئے کہ یہ فسادی آدمی ہے اور روز کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہلے والے دن جب جھگڑا ہوا تھا، جس آدمی کو مارا اور وہ مر گیا تھا، تو اس کی خبر چاروں طرف پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ اس قاتل کو پکڑ کر مار دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے۔ راستے میں ان کو پیاس لگی، ایک کنویں پر گئے۔ وہاں پر کافی بھیڑ لگی تھی، سارے لوگ اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور خود بھی پی رہے تھے، اپنے گھر پانی استعمال کے لیے بھی لے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا اور دیکھا کنویں کے دور پر دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تم اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتایا جب بھیڑ کم ہو جائے گی تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دوں تو؟ لڑکیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی پلا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی لائے اور بکریوں کو پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے گھر کو پہنچیں۔ ان کے ابا نابینا تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لڑکیوں، روز تو تم بہت ہی دیر میں آیا کرتی تھی، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ لڑکیوں نے کہا کہ کنویں پر ایک اچھا انسان آیا اور اس نے کہا اگر ہم تمہاری بکریوں کو پانی پلائیں تو کیا ٹھیک ہوگا؟ ہم نے رضامندی ظاہر کر دی اور وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس وجہ سے ہم آج جلدی گھر کو چلے آئے۔ لڑکیوں کے والد نے کہا کل جب تم بکریوں کو پانی پلانے جانا، اگر وہ انسان دکھے تو اسے ہمارے پاس لے کر آنا۔ لڑکیاں جب دوسرے دن گئیں تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر اسی کنویں پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں نے گھر چلنے کا اصرار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچے۔ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا۔ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ اے موسیٰ، تم کو میری ایک بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا اور مہر کے بدلے 8 سال تمہیں یہاں کارگزاری کرنی ہوگی۔ 2 سال اور کر کے یعنی 10 سال اگر یہاں پر کام کرو، اس کے بعد تم آزاد ہو، کہیں بھی جا سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ 10 سال گزر گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ جاتے جاتے جنگل میں سے ان کا گزر ہوا اور رات ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیکھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ دور ایک پہاڑی پر آگ جلتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہیں پر ٹھہرو اور میں دور پر جو اس پہاڑی پہ آگ جل رہی ہے اس میں سے کچھ مصال لے لوں تو راستہ چلنے میں آسانی ہوگی اور روشنی ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر گئے تو وہاں پر ایک پہاڑی سے آواز آئی، اے موسیٰ، جوتیاں اتار کر آؤ، یہ ادب کی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈرے۔ پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میں اللہ ہوں، تمہارا پروردگار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے چپ ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، مصر کا بادشاہ فرعون ہے، تم اسے جا کر سمجھاؤ کہ اللہ کا کہنا مانے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہ میری ہی عبادت کرتے تھے، بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب کچھ لوگ گئے تھے تو اسی میں سے بنی اسرائیل کی قوم پیدا ہوئی ہے، تو تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور
ہمارے ہی کہنے پر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بہت ہی طاقتور بادشاہ ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں، اس کے بھی دل میں ایمان لا دیں، تو شاید میں فرعون کے پاس جا کر اس سے آپ کی باتیں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری چھڑی ہے جس سے میں چھوٹے موٹے کام کیا کرتا ہوں اور پیڑوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس چھڑی کو یہیں پر زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ چھڑی صاف بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس سے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تم اسے پکڑو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا، ترنت پھر چھڑی بن گئی اور کہا اے موسیٰ، جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے ساتھ آگ کا ایک قصہ ہوا تھا جس میں تمہارا ہاتھ جل گیا تھا، اس ہاتھ کو اپنے بغل میں داب کر نکالو تو دیکھو اس میں روشنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کندھوں کے نیچے دابا اور نکالا، اس میں سے بہت سی تیز کی روشنی پھوٹ پڑی۔ اللہ نے کہا کہ جب اس روشنی کی ضرورت پڑے تم اپنے بغل میں ہاتھ داب کر نکالا کرو تو اس میں روشنی ہوگی، اور پھر جب مٹھی بند کر لو گے تو وہ روشنی بند ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ان دو نعمتوں کو لے کر فرعون کے وہاں چل پڑے۔ پھر کیا تھا، فرعون سے جا کر کہنے لگے کہ اے فرعون، جو تو کمزور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اسے بند کر دے، اللہ کی اطاعت کر۔ فرعون کہنے لگا نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اور میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی لاٹھی اس کے سامنے ڈالا اور سانپ بن گیا، اور جب اسے پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نہ مانا اور کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو، اور میں اپنے ملک کے سبھی جادوگروں کا بلاؤں گا اور تم ان کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان سے بڑے جادوگر ہو یا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جیتوں گا تو تم سب کو ایمان لانا پڑے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ایک دن مقرر کرتے ہیں، اسی دن تم بھی آؤ اور سارے جادوگر بھی آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، آپ ہی بتائیے کہ کس دن ہم کو یہاں پر آنا ہے۔ اس نے عید کا دن مقرر کیا۔ پھر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس دن پہنچے، بادشاہ کے محل میں سارے جادوگر موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم؟ جادوگروں نے کہا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں گے۔ جیسے ہی جادوگروں نے بہت سارے سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چھوڑے، ہزاروں کی تعداد میں وہ سانپ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ان کے آگے چھوڑ دی، چھوڑتے ہی ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور سارے ہزاروں سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر گر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ، ہم تمہارے معبود پر ایمان لاتے ہیں، بے شک تمہارا معبود سچا ہے اور ہم تو محض ایک جادوگر ہیں۔ فرعون نے کہا تم سب میرے بغیر اجازت کے موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہو، اب میں تم سب کے ایک ایک ہاتھ ایک پیر کٹوا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور وہ موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ پھر کیا تھا، فرعون اس بات سے بھی نہ مانا اور اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دوں گا، اس طرح یہ اپنے پروردگار کی عبادت کسی سے نہ کرا سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ اے موسیٰ، تم راتوں رات
बनी इसराइल के कौम को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और सुबह के वक्त एक ऐसा वाक़या होगा जिसमें जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, कारून के मानने वाले, फिरौन के मानने वाले हैं, वो सब दरिया में समा जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने सभी ईमान वाले बंदों को लेकर रातों रात पूरा मुल्क खाली करके नदी के उस अपनी छड़ी को पटका और वो रास्ता बन गया, नदी के उस पार चले गए। और जैसे ही फिरौन का लश्कर वहाँ पर पहुँचा, मैं लश्कर के वो रास्ता फिर पानी में तब्दील हो गया और सब गर्क हो गए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम नदी के उस पार पहुँचे और वहाँ बनी इसराइल के साथ अपने कौम को लेकर आराम से रहने लगे। ये लोग 12 कौमें थीं, 12 कौमें बनी इसराइल की थीं, और सब ने एक दिन कहा, ऐ मूसा, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, अगर तुम यहाँ पर अपने खुदा से कह के पानी का चश्मा जारी करा दो तो हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, अपने हाथ को ज़मीन पर पटको और देखो उसमें से चश्मे फूट पड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और ज़मीन से 12 चश्मे फूट पड़े, और बनी इसराइल के 12 कौमों ने एक एक चश्मों पर अपना अपना कब्ज़ा कर लिया और वो खेती करके उससे गुजारा करने लगे और आराम से रहने लगे। एक दिन बनी इसराइल की कुछ कौमों ने क्या किया कि दरिया के किनारे बैठकर मछली मार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारी 12 कौमों में 2 कौम ऐसे हैं जो कि ना ही इबादत करते हैं, ना शुक्र अदा करते हैं, ना इस्तग़फ़ार करते हैं, बस हर वक्त मछली मारने में लगे रहते हैं। उनसे जाके कहो कि हफ्ते के दिन मछली ना मारें और मेरी इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कौमों को समझाया कि ऐसा न करिए, अल्लाह का फरमान है, हफ्ते के दिन आप अल्लाह की इबादत करिए, उस दिन मछली न मारा करिए। वो लोग न माने। अल्लाह के हुक्म से एक कौम बंदर बन गए और दूसरा कौम अंग्रेज़ बन गए, जो आज भी इस दुनिया में मिसाल हैं कि ये अल्लाह के न मानने वाले बंदे थे जो कि अंग्रेज़ और बंदर बन गए। फिर क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास रह रहे थे। एक दिन उनकी कौम ने कहा कि ए मूसा, तुम कोहे तूर पहाड़ी पर जाते हो, अल्लाह से बातें करते हो, क्या कभी तुमने अल्लाह का दीदार किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बस एक आवाज़ सुनाई देती है, उसी का हुक्म मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा, आज जाओ और अपने अल्लाह को देखो। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर गए और कहने लगे, या अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने कहा, है मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं आपका बनाया हुआ पैगंबर हूँ और मैं आपको देखना चाहता हूँ। आपने मेरे ऊपर तौरात किताब नाजिल की है और मेरे बनी इसराइल कौम का कहना है कि अल्लाह को देख कर आओ। अल्लाह ने कहा, ठीक है, इस पहाड़ी की तरफ गौर से देखो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ी की तरफ देखा, इतनी तेज़ी की एक रोशनी निकली चमक के साथ कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कई जगहों पर लिखा है 40 रात बेहोश थे, कई जगह पे लिखा है कि 40 बरस बेहोश थे। ये तो अल्लाह ही पाक जान सकते हैं कि वो कितने बरस बेहोश थे। फिर क्या था, जब उनको होश आया और वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे और अपनी कौम की तरफ वापस गए, तो वहाँ पर जाके क्या देखते हैं कि उन्हीं के कौम में बनी इसराइल में सामरी जादूगर नाम का एक जादूगर बनी इसराइल में से मौजूद था, और वो बछड़े को की इबादत किया करता था और उस बछड़े को आगे रुकू सजदा करता और कहता, यही मेरे माबूद हैं।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے میری قوم، میں نے تم کو کتنی ہدایت دی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ پھر کیا تھا، اللہ پاک نے ان سب کے اوپر ایک پہاڑ سے ان سب کو دبا دیا، اور وہ لوگ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، اب ہم دوبارہ بچھڑے کی عبادت نہیں کریں گے اور ہماری غلطی معاف کر دو۔ پھر کیا تھا، کیونکہ ہمارے پروردگار رحمان الرحیم ہے اور انہیں رحم کرنا پڑا، انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور موسیٰ سے کہا، جاؤ اپنی قوم سے کہو کہ ایک بچڑا ذبح کریں، اور وہ نہ ہی بوڑھا ہو اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی ہو، جوان ہو پٹھا ہو، اس بیل کو ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسا ایسا ہم کو معلوم ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو ایک بیل کی قربانی کرنا ہے۔ اور وہ لوگ نے قربانی کیا، اللہ پاک نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ قربانی کرتے کرتے یہ لوگ ایک دن آپس میں لڑائی کرنے لگے، اور موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا کہ جانور کو کاٹتے کاٹتے انسان کو کاٹنے لگے؟ تب پوچھا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے؟ سب ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے کہ ہم نے نہیں، اس نے ایسا بول رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس کے گردن کو، کٹا ہوا جو انسان ہے، اس کے گردن کو اس کے جسم سے جوڑ دو، اور دیکھو وہ مردہ اٹھ بیٹھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کے جسم سے اس کے گردن کو جوڑا، وہ آدمی اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، میرا قاتل یہ ہے سامنے جو میرے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر ترنت پھر وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں نہ کہتا تھا میرا پروردگار زبردست حکمت والا ہے، دیکھو اگر وہ چاہ لے تو مردوں کو بھی زندہ کر کے ان سے بلوا سکتا ہے۔ موسیٰ کے قوم کے لوگوں نے اپنی غلطی مانی اور بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ پھر کیا تھا، کچھ زمانے کے بعد بنی اسرائیل میں قارون نام کا بھی ایک شخص آیا، اور وہ سورج کی عبادت کرنے لگا، اور اپنے جتنا روپیہ پیسہ اللہ نے اسے دے رکھا تھا اس پہ بہت ہی زیادہ گھمنڈ کرتا تھا، کہتا تھا میرے برابر کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اور قارون اپنے لشکر کے ساتھ جب نکلتا تو بہت ہی شان بان ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا کرتا تھا، گھمنڈ اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، تو پھر رہا ہے، اللہ کے راستے پر چل۔ وہ نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے سر پہ دے مارا، اور وہ زمین میں آدھا دھس گیا، اور اس کے بعد ایک ہاتھ اور مارا، وہ پورے زمین میں لو لشکر اور اپنے محل کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بھی فتح کی اور قارون پر بھی فتح کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ماننے والے جاننے والے تھے۔ اور اس طرح کافی دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ دنوں کے بعد حضرت داؤد پیدا ہوئے۔ سامعین، حضرت داؤد کا قصہ لے کر انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی